مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت و علی رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جم کر ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جم کر ہدیہ درود پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور کی میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، بیانات وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے سنا قرآن کریم کی ہر آیت نبی کی نعت گوئی، نبی کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے، چاہے کسی بھی آیت کو لے لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کے ذکر کو ہم پر واجب کیا ہو، خود حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے وصیت کی ہو، تو ہم کیوں نہ اس نبی کا ذکر کریں جن کا نام نامی اس کے اسم گرامی، جن کا ذکر، جن کا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت کے محلات، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے، ہر جگہ نبی کا نام منقوش ہے، بلکہ وہی اسم گرامی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی توبہ بھی مقبول ہوئی۔ لہذا آپ کا ذکر جتنا بھی کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس لیے میں نے ایک طویل حدیث قدسی گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو سنائی تھی، صرف یوں ہی میں پھر سے سنا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس سے وصیت لی، کیونکہ حضرت آدم کے بعد وہ نور محمدی جو پیشانی آدم میں تھا، اس نور محمدی کا منتقل ہونا، بعد میں اس نور محمدی کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ حضرت شیس کو ملنے والی تھی، اس لیے حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس سے وصیت لی۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کی حفاظت اس کے اعجاز کے لیے کہ جب حضرت آدم کی جو اولاد ہوتی تھی وہ ڈبل ہوتی تھی، یعنی ہر حمل میں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ہر حمل میں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، جس میں سے ایک مذکر ایک مؤنث، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک بچہ ہوتا تھا ایک بچی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ یہ وہ سلسلہ اور یہ وہ بات ہے کہ جہاں سے انسانیت کا وجود ہو رہا ہے، نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ ماں حوا جب ولادت ہوتی تو ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے، جس میں سے ایک لڑکا ہوتا ایک لڑکی ہوتی۔ لیکن جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ تنہا پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ کوئی دوسری بچی، دوسرا لڑکا، دوسری لڑکی پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت آدم کی جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی یا حضرت شیس کے بعد حضرت آدم کی جتنی بھی اولادیں پیدا ہونے والی تھی، ان سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھنے والا تھا۔ لیکن حضرت شیس وہ ہے جن سے نسل انسانی کا نہیں، بعد نسل انسانی کا نہیں، بلکہ حضرت شیس وہ ہے جس سے نور محمدی کا سلسلہ آگے بڑھنے والا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کے اعجاز، آپ کی شرافت، آپ کی کرامت کے لیے حضرت شیس کو تنہا پیدا فرمایا، اس لیے کہ نور محمدی کا انقسام نہ ہو، نور محمدی تقسیم نہ ہو، نور محمدی ڈیوائڈ نہ ہو۔ تو حضرت شیس کو حضرت آدم نے وصیت کی کہ ہمیشہ اس نبی کا ذکر کرتے رہنا جس نبی کا نام ہر جگہ موجود ہے۔ کہاں پر موجود ہے؟ حضرت آدم نے شیس سے وصیت لی، کیوں؟ کیونکہ رأیت اسمہ مکتوبا علی شاق العرش وانا بین الروح والتین ثم انی تفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا رأیت اسمہ مکتوبا علی
ثم ان ربی اسکننی الجنہ فلم ارى فی الجنة قصرا ولا غرفا الا وجدت اسمه مکتوبا علی ورأيت اسمه مکتوبا على قصب لجام الجنة وعلى نهور الحور العين وعلى سدرة المنتهى وعلى شجرة طوبى وبين أعين الملائكة. چاہے وہ عرش ہو، کرسی ہو، جنت ہو، اس کے درخت ہو، اس کے درخت کے پتے ہو، اس کی کھڑکیاں ہو، اس کے دروازے ہو، جو بھی ہے، چاہے وہ حور و غلمہ ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، وبین اعین الملائکہ، یعنی اعین آنکھ کی، عین کی جمع، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں بھی حضور کا نام لکھا ہوا تھا. جب حضرت آدم، تو اس لیے حضرت آدم نے حضرت شیش سے وصیت لی، اور جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو آپ آدم کی خطا، رب کی عطا، کیا واقعات ہوئے، کیا ہوئے، اس میں کیسی مصلحتیں ہیں، وہ واقعات الگ ہے. لیکن جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو اس خطا کی وجہ سے 300 سال تک آپ آنسو بہاتے رہے، بلکہ ندامت و شرمندگی کی وجہ سے آپ اپنی نگاہوں کو آسمانوں کی جانب بھی نہیں اٹھاتے تھے. حضرت آدم آئے، اللہ اکبر، قربان جاؤ ہندوستانی، اپنی قسمت و مقدر پر حضرت آدم نے اپنا قدم اس سرزمین دنیا پر سب سے پہلے رکھا تو وہ سرزمین، وہ دھرتی بھی ہندوستان کی تھی. اس کی طوالت میں مجھے نہیں جانا ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، ندامت و شرمندگی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا. تو وہ کلمات کون سے تھے؟ حضرت آدم نے دعا میں کس کو وسیلہ بنایا؟ بلکہ اللہ تعالی نے سکھایا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، پس آدم نے اپنے رب کی جانب سے چند کلمات پا لیے، اور ان کلمات کے ذریعے جب حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی دعا کو قبول فرما کر آپ کی توبہ کو مقبول فرما لیا. مفسرین کرام لکھتے ہیں وہ کلمات کون سے تھے؟ حضرت آدم نے دیکھا اب ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، میں ذرا اس کو وسیلہ بناؤں. دنیا میں آنے سے پہلے جنت کی ہر جگہ پر میں نے اس کا نام موجود پایا تھا. مجھے پتا چل گیا کہ آخرکار وہ خدا کا ایسا محبوب ہے، خدا کا ایسا چہیتا ہے، خدا کا ایسا دلالا ہے، خدا کا ایسا پیارا ہے. اگر خدا کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. بالآخر حضرت آدم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بحق محمد و آل محمد، باری تعالی محمد اور محمد کی آل کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے. چونکہ یہ لفظ محمد، حضور کا نام، حضرت آدم نے وہاں پر ہر جگہ پایا تھا. بہرحال تو اللہ تبارک و اسی لیے حضرت آدم نے حضرت شیش کو وصیت کی، اور اسی لیے ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں. حشر تک ڈالے ہم گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اور حضور کا ذکر کیوں ضروری، کیوں اہم؟ اس لیے کہ سب پر حضور کا احسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا رسول کو بھیج کر. من کا لفظ اس جگہ پر ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ جو چیز اہم ہو، جو نعمت ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بہرحال تو اس لیے حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس، یعنی سب کو، عام، جس میں سے کوئی خارج نہیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کے بیان کا طریقہ ہے. یا ایھا الناس یعنی ایوری پیپل، فل ہیومینٹی، کامن، کوئی اس سے خارج نہیں.
چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے وہ آدم کے زمانے کا ہو چاہے وہ حضرت عیسیٰ کا زمانے والا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کے لیے میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سب کو عام ہے۔ اس سے پہلے کی بات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام 313 رسولان نظام کو جو بھیجا، تو ہر رسول خاص خاص علاقے کے لیے، خاص ایریے کے لیے، خاص وقت کے لیے اور خاص قوم کے لیے آتے تھے۔ یعنی جو بھی رسول آئے ان رسول کا ایک ایریا، ایک زمانہ، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا اور خاص قوم ہوتی تھی، اسی قوم کے وہ رسول ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ اگر اسلامی تاریخ کو اور قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو واقعات اس طریقے سے ٹکرائیں گے کہ ایک ہی زمانے میں چند نبی کا وقت آپ کو مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت ہارون بھی ہے، کہیں پر حضرت ابراہیم ہے تو کہیں پر دوسرے نبی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں کئی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کا ایک دائرہ ہوا کرتا تھا، ایک ایریا، ایک قوم ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو جس خاص قوم کے لیے بھیجا، خاص جو ان کی امت ہے انہی پر ان کی تبلیغ فرض، اور اسی امت کے لیے اس نبی کے فرمان کو ماننا ضروری۔ اگر وہ نبی اس ایریے کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں تو اب ان کے لیے وہ نبی نے، فور ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا، پاکستان کے لیے کوئی اور نبی کو بھیجا، شری لنکا کے لیے کوئی اور نبی کو بھیجا، بنگلہ دیش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کو بھیجا۔ حالانکہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ سب ہندوستان میں داخل ہوتے تھے، ابھی یہ سب تقسیم ہو گئی، لیکن فور ایگزامپل تو جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے لیے بھیجا ہے تو محض ہندوستان میں رہنے والے انسانوں پر اس نبی کی نبوت کو ماننا ضروری۔ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہی صرف اس نبی کے امتی ہے۔ اگر وہ نبی پاکستان میں چلے جائے، بنگلہ دیش یا سری لنکا میں چلے جائے، نبی ہے لیکن اب وہاں کے لوگوں کو آپ کی نبوت، آپ کے فرامین پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہاں سے آپ کی نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا خلاصہ کلام